اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وأنا من الحسین۔ صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو خاتمین کریمین علیہم السلام پر اور آپ دو کی تمام ذریات پر۔ معزز سامعین کرام، بس پردہ تشریف فرما خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ جو معاملہ ہے، یہ شہادت کا علم کب سے تھا، یہ شہادت ہونی کیوں ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں آرزو کی کہ اے مولا، میں تیرا وہ بندہ بننا چاہتا ہوں جو تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے۔ تو من جانب اللہ یہ آواز آئی کہ اے محمد، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر غالبانہ، ہم پر غالبانہ ہوگا، اسی لیے آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا، خدا تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب، بعدس خدا تو ہی قصہ مختصر کا معاملہ ہے۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کی محبت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کئی عطایات ہم کو نوازے۔ حضور ہم سے محبت کرتے اور اللہ حضور سے محبت کرتے، حضور امت کے لیے تڑپتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کی محبت کا خیال کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کر آئے تو اس کے عوض میں، اس کے بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دیدار کے ساتھ دنیا میں نماز ہم کو عطا کی، جو کہ وہ زمین پر اللہ کا دیدار کا ذریعہ ہے۔ حضرت شامون کا واقعہ سنے تو تڑپ اٹھے کہ 1000 مہینوں تک انہوں نے عبادت کی، 80 سال تک انہوں نے عبادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہم کو عطا کی۔ امت کو جب دیکھا حضور تڑپ اٹھے، حضور کی تڑپ پر اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جاتا۔ بہرحال اسی طریقے سے شہادت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی، ایک تڑپ ان کے دل میں اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حد تک تو وہ کام روک دیا، لیکن ان کے بعد شہادتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب روایت میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اسی اثنا میں، اسی اوقات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر ان کو خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فرزند بطول آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ آگے جا کر شہادت کا جام پینے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کہ جبرائیل، وہ کون سی جگہ ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں میرا یہ فرزند شہید کیا جائے؟ تو کہا کہ وہ عراق کے مقام میں کربلا کا ایک میدان ہے، اس سرزمین پر امام حسین کی شہادت عمل میں آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے وہاں کی مٹی لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہاں کی مٹی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیتے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور دے کر فرمایا کہ سن لو، جب یہ مٹی لال ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، تو سمجھ لینا کہ میرا یہ بچہ، میرا یہ فرزند اب اس دنیا میں نہیں رہا، شہید کر دیا گیا۔ جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھنا کہ حضرت کی امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ تو بی بی ام سلمہ اس مٹی کو بوتل میں رکھ رہے تھے، تو حضور کی آرزو تھی شہادت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آرزو کا مان رکھا، ان کی آرزو کا، ان کی تمنا کا خیال رکھا، اور اپنے فرزند، اپنے داماد، اپنے دونوں داماد حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ، اپنے جو سو قریب تر محبوب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اپنے قریب تر بیٹے سے زیادہ بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان تمام کی شہادتوں کا سلسلہ انہیں کی ایک آرزو کا نتیجہ ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آرزو کارآمد۔ اب جب کہ پیدا بچہ ہوا ہے، ہاتھوں میں آیا ہے، لیکن اس وقت ہی علم ہو گیا ہے کہ شہادت ہونے والی ہے، حضور کیا نہیں چاہتے، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ اسی وقت چاہتے تو آپ اپنے اس فرزند کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمنا کر لیتے کہ اے اللہ، شہادت کا معاملہ اس فرزند سے دور کر دے۔ حضرت علی کو پتا ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کو پتا ہے، ام سلمہ کے ہاتھ میں وہاں کی مٹی دی جا رہی ہے، کیا نہیں کر سکتے تھے اللہ کے نبی؟ لیکن اللہ کے نبی نے، حضرت علی نے، تمام بڑے اکابر صحابہ اکرام نے، تمام ان کے بڑوں نے یہی دعا کی، اے اللہ، حسین کو تیرے دربار میں استقامت عطا فرما، اے اللہ ان کو ہمت دینا، ان کو ڈٹ کر سامنا کرنے کی جو سو طاقت دینا، یہ ان کے لیے دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ شہادتیں تو کب سے چلی آ رہی ہیں، نبیوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، رسولوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ان کے فرزند کو جو 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، ان کی آہوتی تک اللہ تعالیٰ نے مانگ لی، تو ان کو دینے کے لیے تیار ہو۔ جب اوپر کے انبیاء شہید ہوئے، انہوں اپنی اولادوں کو شہید کروائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر پیچھے ہو سکتے؟ گویا کہ بدلے رسول، ذات بدلے رسول، ان کی ذات شہید ہوئی۔ یہ مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شبیہ مصطفیٰ لے کر پیدا ہوا، تو یہ اصل شہادت کی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آرزو، اور اسی طریقے سے پیدائش کے بعد آپ کو شہادت کی سعادت اسی وقت یہ خوشخبری مل گئی من جانب اللہ۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت آگے ہوتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے تو حضور برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ فاقے ایسے ہوئے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں کئی دن کا فاقہ گزرا، کچھ کھانے کو نہیں تھا، بچے بھی بھوک سے اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا اور اپنے نوازوں کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر پر آتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز سنائی دیتی، فوراً دستک دینے لگتے ہیں، بیٹی دروازہ کھولو، بچہ کیوں روتا ہے، بچہ کیوں روتا ہے؟ فوراً دروازہ کھولا جاتا ہے، حضور اندر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے بچہ رو رہا ہے؟ کہا کہ فاقے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو بھوک لگ رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ گھر پر گئے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اپنے گھر میں نہیں بات۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑی ان کی حالت نحیف تھی، کمزور تھی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ پاپوں سے پریشان ہو یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
عجیب محسوس ہوا کہ ہر جگہ فاقے چل رہے ہیں اور سب کے سب پریشان ہیں. لیکن پھر آپ کو اپنے نواسے کا رونا یاد آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکرا دیا، خالی ٹوکرا دیا، جاؤ کسی بھی کھجور کے درخت کے سامنے ٹوکرا رکھ دو اور کہہ دو اللہ کے نبی نے جو سو کھجوریں منگوائی، فوراً جو سو کسی درخت کے سامنے رکھے اور کھجوروں کے لیے حکم دیا کہ اللہ کا نبی کا فرمان ہوتا ہے کہ اس میں کھجوریں بھر دی جائے. اسی وقت کھجوریں اس میں آ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئی. حضور نے سب کے فاقوں کو دور کیا. سب فاقوں میں تھے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ، کیونکہ حضور کو ہر چیز کی علم تھا، ہر چیز کی خبر تھی، علم غیب آپ کو حاصل تھا. میرا نواسا ایک دن بھوکا رکھا جائے گا، میرا نواسا ایک دن پیاسا رکھا جائے گا، اسی حالت میں اس کو اس کے گھر والوں کے ساتھ شہید کیا جائے گا. وہ درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب سے اپنے دل میں پال رہے. بس وہ تڑپ اٹھی اور اسی وقت کھجور منگوائے اور سب کو تقسیم کر کے کھانا، سب کو کھجور کھلوائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت. حضور کتنا چاہتے تھے امام حسین رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے گھر آئے، تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت رمجھم بارش ہو رہی تھی اور گھر کے آنگن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کالی کملی کھول کر بیٹھ جاتے. بی بی فاطمہ حضرت علی حضور کو اس طریقے سے آنگن کے اندر بارش میں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، نزدیک آتے ہیں. حضور اپنی چادر کھولتے اور کہتے آ جاؤ میری چادر میں آ جاؤ، میرے دامن سے جڑ جاؤ. تو بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دامن میں جڑ جاتے ہیں، نزدیک آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ میں جڑ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو دیکھتے، آؤ بچوں تم بھی آ جاؤ. وہ بچے بھی آ جاتے، وہ بھی کالی کملی کے اندر حضور کے ساتھ آ جاتے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ کرنا شروع کرتے ہیں. الا اللہ تو ہے، لا الہ وہ نہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. اور دربار خداوندی میں اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل آؤ تم کو ایک بات بتاؤں. جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت میرا نبی ایسا بہترین کام کر رہا ہے کہ دنیا و ما فیہا سے سب سے مجھے بڑھ کر وہ کام عزیز ہے. کہا کہ ایسا، کہا کہ جاؤ دیکھ لو. حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور کیا کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ سب سے بہترین مجلس ہے، یہ سب سے بہترین محفل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجائی. اور اس کے بعد جیسے ہی جبریل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ کیوں آئے؟ کہا کہ بندے کو بھی شریک کر لیجئے، بندہ بھی آنا چاہتا ہے. حضور نے فرمایا ہاؤلائی اہلی بیتی، یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے پنجے تنے اہل بیت ہیں، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھرانہ ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑی سی اجازت دے دے، جگہ دے دے، بندہ بھی آ جائے. حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک کے پاس تھوڑی سی جگہ پا کے حضرت جبرائیل بھی اس مجلس میں شریک ہو جاتے. کیا مقام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی میں جو رہا کرتے تھے، جو پنجے تنے پاک کا ایک حصہ ہوا کرتے. کیا مقام ہے حضرت، اور کیا مقام ہے اہل بیت کا، جو حضور نے فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے گھرانے کے لوگ ہیں. ان کا مقام سب سے بڑا مقام. شاعر کہتا ہے کس زبان سے ہو بیانے مدح ہو شان اہل بیت، مدحا گوئی مصطفیٰ ہے، مدحا خان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت. اہل بیت کا مقام کیا کہ جبرائیل آ گئے، پھر بھی اجازت طلب کی کہ اجازت دیجیے کہ
مقام اہل بیت کا، وہ مقام امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بہرحال یہ بچپن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر، کھاندے مبارک پر دونوں نواسوں کو لیے ہوئے میلہ دکھانے لے جاتے ہیں، بازار گھمانے لے جاتے ہیں۔ بچے میلہ دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس بازار میں بچے کپڑے پسند کرنے لگتے ہیں۔ حضرت امام حسین لال رنگ کا کپڑا پسند کرتے ہیں، حضرت امام حسن ہرے رنگ کا کپڑا پسند کرتے ہیں۔ قدرت خدا کی دیکھیے، ان ننھے بچوں کو پتہ نہیں، لیکن حقیقت میں ان کا حشر، ان کا حال، ان کی کیفیت وہی ہونے والی تھی جو انہوں نے رنگ اپنے لیے پسند کیا۔ امام حسین خون میں لال رنگ میں نہانے والے تھے، لال رنگ کا لباس پہننے والے تھے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر دے کر شہید کیے جانے والے تھے۔ آپ کو جو ہرا رنگ پسند آئے، کپڑے اس وقت پسند کر لیے، لیکن تقدیر بھی کب سے ہی یہی لکھی ہوئی اور رکھی ہوئی۔ وقت گزرتا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے پاس عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي الْجَنَّةِ، متقین تقوی والے پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پاس عزت پانے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کل ہم نے سنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو متقین کی جماعت سے سردار رہے ہیں، انہوں نے 2 سال تک خلافت کی اور تقوی کے ساتھ جنت تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال خلافت کیے، جام شہادت کیا، وہ بھی تقوی شعار شخصیت ہو کر جنت میں گئے۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک خلافت کیے، اور وہ بھی جو سو تقوی شعار رہے، وہ بھی جنت میں گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال تک خلافت کی، ان کو بھی شہید کیا گیا، شہادت کا جام پیتے ہوئے، وہ بھی جنت میں گئے۔ اور پھر ان کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی خلافت کرتے ہیں، لیکن ماحول خراب دیکھتے ہوئے آپ نے خلافت سے سبک دوشی اختیار کی، اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، وحی لکھتے تھے، قرآن لکھتے تھے، ان کو خلافت دے دی کہ آپ خلیفہ بن جائیں، اور سب کو مضبوطی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سب کو جوڑے رکھے، خلافت ان کو دے دی اور سبک دوش ہو گئے۔ لیکن یزید جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملعون بیٹا تھا، یہ شقی القلب اور بد نصیب بیٹا، اس نے سازش کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، اہل بیت کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے سازش کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ کہ خلافت کو چھوڑ دیے، لیکن جہاں بھی لے جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں، جہاں بھی بازاروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی کسی کے ساتھ میں ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو خلیفہ وقت ہی کی نظر سے دیکھا اور ملا جاتا۔ وہ احترام اہل بیت کا، وہ عزت اہل بیت کی جاتی تھی کہ بادشاہ وقت کی بھی وہ عزت نہ ہو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بھی رہے، لیکن پھر بھی سادہ لباس پہن کر بغیر کسی مقام اور خلافت کے بھی اگر چلتے ہیں تو لوگ ان کا بادشاہوں کے بادشاہ سے بھی بڑھ کر احترام کرتے ہیں۔ یزید کو یہ دیکھا نہیں گیا، اس نے جادہ بنت اشعث جو ان کی بیوی کی روایت میں آیا ہے کہ ان کے ذریعے سے زہر کا انتظام کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا۔ ایک بار دیا، اثر کم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر قبر مبارک پر رکھا ہوا پانی پی لیتے تو زہر اتر جاتا۔ کئی بار ایسا ہی ہوا۔ حضرت کی بیوی لالچ میں آ گئی تھی، پیسہ دولت اور یزید کی ساتھ نکاح کرنے کی لالچ۔ یزید نے کہا کہ اگر ایسا کر دے گی تو تجھے اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ تو اس لالچ کی وجہ سے زہر ایک بار ایسا دیا کہ حضرت حضور کے روضے کے قریب جاتے جاتے شہادت کا جام پی لیا۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اگرچہ کہ خلیفہ نہیں ہے، امیر معاویہ خلیفہ ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سال تک خلافت کی اور دمشق کے اندر، ملک شام کے اندر وہیں اپنا جو سو پائے تخت بنا کر وہیں سے حکومت کیا کرتے، لیکن موت کس کے لیے رکتی؟ وقت آیا ان کو لقوہ ہوا اور اسی لقوے کی وجہ سے، اسی بیماری کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے۔ آخری اثنا میں انہوں نے اپنی آرزو کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے بعد خلیفہ ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ ہونے کے لیے سب رائے مشورہ کریں گے، لیکن انہوں نے اپنی آرزو کا جو سو اظہار کر دیا۔ ان کی آرزو کے بعد جیسا ہی ان کا انتقال ہوا، بغیر کوئی رائے مشورے کے یزید پلید اس تخت پر فرعون کی طرح بیٹھ گیا اور حکومت کا اعلان کر دیا۔ یہاں سے یزیدی حکومت شروع ہوئی۔ اب چونکہ خلافت پر اب کوئی نہیں رہا، لہذا خلافت کے اب اصل اور نزدیک تر حقدار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اگرچہ کہ وہ مدینہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ مصروف تھے، لیکن اگر ان کو یہ بات جلدی خبر پڑ جاتی امیر معاویہ کی تو وہ بھی خلافت کے لیے سب کو جمع کر کر بات کرتے، لیکن یزید چونکہ گھر میں ہی تھا، اس نے فوراً خلافت کا اعلان کر دیا اور جیسے سبھی گورنروں کو پاس کہلا دیا کہ فوراً میری خلافت کے لیے سب کی بیعت لی جائے۔ یہ معاملہ ہوا تو اس پر سے جب بیعت لینا شروع کیے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، تو ولید ابن عقبہ وہاں پر گورنر تھے۔ تو یزید نے پیغام بھیجا ولید بن عقبہ کو کہ تمام سے مدینے والوں سے میرے لیے بیعت لو، اور سب سے پہلے کچھ ایسے اشخاص ہیں ان کے پاس پہلے جاؤ۔ ان میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس سب سے پہلے عبد الرحمن ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، ابن عباس ہے، ان لوگوں کے پاس سب سے پہلے جا کر بیعت لو اور پھر دیگر سب سے بیعت لینا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں یزید کو قابل نہیں سمجھتا، وہ نااہل ہے، وہ گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے ہاتھ پر ہرگز بیعت نہیں ہو سکتی، میں اس کی بیعت کو قبول نہیں کرتا۔ نرمی کے ساتھ ان کو پہلے سمجھایا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانی۔ جب یہ بات واپس یزید کو پتہ چلی تو اس نے کہا کہ اگر نہیں مانتے ہیں وہیں اسی جگہ پر امام حسین کا قتل کرو۔ جب یہ بات ولید ابن عقبہ نے آ کر کہی تو سارے صحابہ بھی پریشان ہو گئے، مدینے کے اندر ایک پریشانی ہو گئی۔ سب نے مشورہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ خدا را آپ ایسا کریں کہ آپ مدینے کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مکہ چلے جائیں، وہاں پر شاید آپ کو امن ہو جائے کہ یہاں پر ولید ابن عقبہ اب آپ کو جینے نہیں دے گا، اور یزید کا وہ مقرر کیا ہوا گورنر ہے وہ اس کی فرما برداری ضرور کر دکھائے گا۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مدینہ منورہ چلا جاؤں گا۔ تو سبھی اپنے یار و اصحاب کو لے کر، جن میں مدینہ میں جانے والے حضرت عبد الرحمن اور ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، حضرت زبیر، سبھی کے ذریعے سے انہوں نے جو مدینہ سے کوچ کیے اور نکلنے سے پہلے حضور کے پاس گئے، قدمبوسی کی، اجازت لی، اور ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں جب اللہ کے نبی پہلی بار آ رہے تھے تو چھت پر کھڑے ہو کر بچیاں نعتیں پڑھتی تھی، قصیدے پڑھتی تھی حضور کے تشریف آوری کی، اور آج ایسا وقت آ رہا ہے کہ انہی کے گھرانے کو، انہی کا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ بہرحال آنسوؤں کے ساتھ خود بھی اور سب نے ان کو ودا کیا۔ حضرت جس وقت وہاں سے نکلے وہ 60 ہجری تھی اور شعبان کی 6 تاریخ، 6 شعبان کو 60 ہجری کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے تمام گھرانے کے ساتھ مدینہ سے نکل کر مکہ پہنچے، اور وہاں پر پھر سعید ابن عاص
کے پاس پھر پیغام پہنچایا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرے ورنہ پھر مکہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں. یہ ان کے سامنے بات رکھی گئی. جب یزید کو اطلاع دی گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے ہیں اور یہاں پر بھی بیعت کی کوشش ان سے لی جا رہی ہے تو وہ مانتے نہیں. تو بہرحال جب مکہ کے اندر دوسرے صحابہ بھی تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے کے سارے وہاں موجود تھے. انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ کے یہاں آپ کے نام پر کوفیوں کے خط آ رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دیے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے جانتے تو تھے کہ کوفی بے قرار ہیں، مضطرب ہیں، کہ کوئی نہ کوئی وہاں پر آ جائے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے جس وقت کے خلافت کا جھگڑا چل رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تھے، وہیں خلافت تھی اور وہیں ان کی شہادت عمل میں آئی. تو کوفی چاہتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے واسطے وہاں آ جائے اور ان کی جو ہے سو رہبری کرتے ہوئے وہیں پر رہے اور یہ سارے کے سارے ان کے ہاتھ پر بیعت کرے. تو ایک نہیں دو نہیں 150 سے 200 خط حضرت امام حسین کے نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط بھیجے گئے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ میں اگر یہاں مکہ سے نکلوں تو میرے لیے سب سے بہتر جگہ کوفہ ہے، میں کوفہ چلا جاؤں. لیکن حضرت جابر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے ہیں کہ نہیں، کوفہ والے بھروسے مند نہیں ہیں. الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی بھروسے کے لائق نہیں ہوتے، ان پر بھروسہ مت کریں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے خطوط اتنے لوگ میری راہ دیکھ رہے ہیں، اگر ایسے ہی وہ مر جائے تو قیامت کے دن وہ سارے کے سارے میرا دامن پکڑ کر اللہ کے سامنے پوچھیں گے کہ ہم تو مارے گئے، اس کی وجہ امام حسین، اور میں ان کی بربادی اور ان کی بےمانی کی وجہ میں نہیں بننا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ان کی رہبری کروں. ساری کی ساری باتیں ہونے کے بعد، مشورہ ہونے کے بعد طے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں سے کوئی کسی اور کو بھیجتے ہیں وہاں پر، اور وہاں جانے کے بعد جب جانے والا خود خط لکھ کر ہم کو بھیجے اور اطمینان دلائے کہ ہاں یہاں پر وہی بات ہے جو خطوط میں بات آ رہی ہے کہ سارے کے سارے لوگ آپ کو چاہنے والے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. تو مشورہ کرنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر، ان کی جگہ پر ان کو بھیجا گیا اور ساتھ میں خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا کہ میں اپنی طرف سے میرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اگر تم واقعی میرے طلبگار ہو، میری چاہت میرا عشق رکھتے ہو تو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور جب وہ بلائیں گے تو میں آ جاؤں. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، ایک بچہ جن کا نام محمد، دوسرا بچہ جن کا نام ابراہیم، دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لیے کوفہ کے لیے نکل پڑتے. جب کوفہ جاتے ہیں تو وہاں پر بہت ہی اچھی کیفیت نظر آتی. ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں 40,000 کا قافلہ ایک بیٹھک میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. کتنے؟ 40,000 لوگ. حضرت کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، کچھ دن ان کے ساتھ 40,000 کے ساتھ آپ گزارتے ہیں. وہاں پر گورنر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ کے گورنر، لیکن وہ آل رسول سے بے انتہا محبت کرتے، تو انہوں نے خود اس محبت کے اندر شرکت کی اور انہوں نے بھی ہاتھ پر حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. اور اس بات کی خبر یزید تک پہنچنے نہیں دی اور لشکر کو تیار کرنے لگے. کچھ دن کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ ہاں اگر یہ قافلہ تیار ہو جائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے تو کوفہ کیا چیز ہے، ہم پورا کا پورا جو سو دمشق جیت سکتے ہیں، ملک شام پر چڑھائی کر سکتے ہیں، یزیدیوں کو
سارے ہمارا ساتھ دینے لگے۔ تو یہ جب بات ہوئی تو آپ نے تیاری کی ایک خط لکھنے کی۔ مسلم بن عقیل نے پھر ایک خط لکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مکہ روانہ کیا۔ خط میں لکھا تھا کہ آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لائیں کہ 40,000 کا قافلہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے راہ دیکھتا ہے، اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ سارے کے سارے وفادار ہیں اور آپ کے عاشق ہیں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط ملا اور اپنے بھائی کا خط ملا تو آپ نے صحابہ کو اطمینان دلایا کہ دیکھو اب نہیں جانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگے، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 کے لوگوں کے ساتھ مل کر تیاری کرنے لگے، امام حسین کی آمد کی راہ دیکھنے لگے۔ ایسے میں چند ایک یزیدی جاسوس کوفہ میں رہنے والے، انہوں نے نعمان، حضرت نعمان جو گورنر ہے، ان کے تعلق سے خط لکھ کر بھیج دیا جاسوسوں نے کہ یہاں پر تمہارا گورنر تمہارے خلاف امام حسین کا ساتھ دے رہا ہے، اور تم یہاں پر کچھ نہ کچھ کرو، ورنہ یہ لشکر اگر تیار ہو جائے تو پھر ملک شام پر چڑھائی کر دے گا اور چھنگ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہے ٹائم ٹھیک۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تیاری کر لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے 72 نفوس، 72 ساتھی تیار ہوتے ہیں، ان کا گھرانہ تیار ہوتا ہے، جن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کی اولادیں، جن میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن بی بی زینب اور ان کی اولادیں، اس طریقے سے پورے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، 72 نفوس کے ساتھ، چند ایک غلاموں کو ساتھ لے کر، چند ایک ساتھیوں کو، چاہنے والوں کو ساتھ لے کر یہ قافلہ بھی وہاں کے لیے نکلتا۔ یہ قافلہ یہاں سے چلا، اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اطمینان میں تھے، لیکن یزید نے ملک شام میں عبید اللہ ابن زیاد کو تیار کیا اور کہا کہ تو فوراً جا، اور میں نعمان کا معزول نامہ اور تیرا گورنری کا جیسا سرٹیفکیٹ اور سند دیتا ہوں، آج سے تو وہاں کا گورنر، اور نعمان کو جو سو وہاں سے معزول کر دیا گیا، نعمان کو قتل کرو۔ اسی وقت راتوں رات ابن زیاد رات کے اندھیرے میں کوفہ پہنچتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور سیدھا جو گورنر کا گھر ہوتا ہے وہاں پر سیدھا دارالعمارت جسے کہتے ہیں، تو دارالعمارت کے اندر وہ سیدھا داخل ہو گیا اور جا کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وقت شہید کر دیتا، اور اس کے بعد سب کو یزید کا فرمان دکھا دیتا ہے اور سنا دیتا ہے، سند بتا دیتا ہے کہ آج سے کوفہ کا گورنر مجھے مقرر کیا گیا ہے، جیسا میں کہوں ویسا کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے پورے جو سو دارالعمارت کا جو سو جتنے بھی اندر کام کرنے والے تھے سب کو اپنی طرف کر لیتا ہے، اور ساتھ میں تمام جتنے بھی کوفہ کے قبیلے ہیں، خاندان ہیں، ان کے تمام رؤساء کو، ان کے سرداروں کو خط بھیجتا ہے، دعوت نامہ بھیجتا ہے کہ یہاں پر تشریف لائیں، دارالعمارت میں کام ہو۔ جب دارالعمارت میں تمام سرداروں کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو خوشی خوشی وہ تمام کے تمام دارالعمارت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی پورے قبیلوں کے سردار، کوفہ کے سردار پورے آ گئے تو بڑی پھاٹک جو تھی وہ بند کر دی جاتی ہے، اور تمام سپاہیوں کو تعینات کر دیا جاتا ہے، کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد پورے سرداروں کو عمارت کی چھت پر لے جاتا ہے اور لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ میں عبید اللہ ابن زیاد سب سے زیادہ شقی القلب ہوں، میرے جیسا سخت کوئی نہیں ہوگا، میرے جیسا جو سخت اور ظالم کوئی نہیں ہوگا، لہذا میری بات کو کان کھول کر سنو۔ اگر اپنے اپنے خاندانوں کو، قبیلوں کو اسی وقت میری طرف رجوع نہیں کرواؤ گے تو اسی چھت میں سے ایک ایک کر کے سب کو پھینک دوں گا، اور سر کے بل سر توڑ کر سب کو مار ڈالوں گا۔ تو سب کو ڈرایا،
پھر اعلان کیا گیا کہ تمام خاندان والوں کو ان کے سردار دارالعمارت کی طرف بلا رہے ہیں۔ تمام کے تمام لوگ 40,000 کا لشکر یا اس سے بھی زیادہ سارے کے سارے تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے۔ تو تمام لوگ آ جانے کے بعد سردار ایک ایک قبیلے کے سردار کہنے لگے کہ دیکھو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ان کا ساتھ مت دو، کہ وہ اگر تم ان کا ساتھ دو گے تو تم اور تمہارا گھر پورا جلا دیا جائے گا، کہ یزیدی لشکر یہاں آ چکا ہے، ابن زیاد اب یہاں کا گورنر ہے اور یہاں کا حاکم ہے، اس نے حضرت نعمان کو بھی قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ بات ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر سردار سب اپنی پرجا سے، اپنے خاندان قبیلوں سے کہنے لگتا ہے کہ سب مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑو۔ بہرحال سب کے بولنے پر ایک ایک سردار کے قبیلے چھوٹتے جاتے ہیں، ہٹتے جاتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو پتہ چلا تو وہ دوڑ کر آئے اور تمام لشکر کو جمع کرنے لگے کہ ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، لیکن سب نے اپنی جانوں کا خیال کرتے ہوئے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صبح میں یہ معاملہ ہوا اور شام ہونے تک، مغرب ہونے تک 500 آدمی رہ گئے آپ کا ساتھ دینے والے، کہاں 40,000 اور کہاں 500 آدمی۔ لہٰذا مغرب کی نماز کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کی، رکعت باندھی، 500 آدمی پیچھے کھڑے تھے، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ خالی آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں اور وہ 500 بھی سارے کے سارے اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ ابن زیاد قہقہے لگا کر ہنسنے لگا کہ دیکھ لو مسلم، ابھی اسی وقت ہمارے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤ، ورنہ پھر تمہارا انجام سوچو۔ اور یہ یہاں پر کوفی جو بھروسے مند کبھی نہیں ہوتے، انہوں نے دھوکہ دے دیا، راہ راست پر چلنے کے وعدے کیے اور راہ پر اللہ والوں کو بلا دیا اور انہیں کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ بزرگوں کو، اہل بیت کو، ان کو راستے پر کر دیا اور خود ان کا راستہ پکڑتے پکڑتے خود راستہ چھوڑ دیا۔ وہ بیچارے اللہ والے راستے کے لیے نکل گئے، کوفہ کے لیے نکل گئے، اور یہاں مسلم بن عقیل کی حالت ایسی کہ ہر گھر پر جاتے دستک دیتے کہ مجھے پناہ دو، میرے بچوں کو پناہ دو، مجھے گھر میں لے لو، اور سپاہی ان کو ڈھونڈتے ہوئے گھوم رہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز کل حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں آمد اس کے تعلق سے بیان کیا جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دو جہاں میں ہم کو کامیاب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ مارے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے ہمیں سرفراز فرمائے، آمین۔